السلام علیکم. پروگرام گیسٹ لاؤنج کے ساتھ عرفان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے معزز سامعین اس وقت سن رہے ہیں رفا FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے. میں ہوں عرفان بھٹی. پروگرام گیسٹ لاؤنج میں آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب یوسف خان صاحب. یوسف خان صاحب پریزیڈنٹ ہیں ینگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے. یوسف خان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. جی بہت شکریہ عرفان بھٹی صاحب آپ کا کہ آپ نے مدعو کیا یہاں پہ. بیسکلی یہ پروگرام یوسف صاحب ہم نے رکھا ہے ایسے افراد جنہوں نے اپنی محنت اور لگن سے کامیابیوں کو سفر طے کیا اور اپنا معاشرے کے اندر ایک مقام بنایا. تو اس میں آپ کا بھی شکریہ کہ آپ بڑے شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے ہیں ہمارے پاس. سب سے پہلے تو پوچھنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے کوئی تعلیمی بیک گراؤنڈ اور اس کے بعد جو پروفیشنل کوالیفیکیشن تھی اور پھر صحافت کی طرف کیسے آنا ہوا، تھوڑا سا ہمارے سامعین کے لیے شیئر کیجیے گا. جی بالکل عرفان بھٹی صاحب، پہلے تو آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کروں گا، اور خاص طور پر ریڈیو اسٹیشن 102.2 رفا کا یہ ریڈیو اسٹیشن ہے، یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. عرفان بھٹی صاحب نے ایک پروگرام شروع کیا ہے گیسٹ لاؤنج کے نام سے. دیکھیے میرا جو تعارف ہے، یوسف خان نام ہے میرا، اور بیسیکلی راولپنڈی سے ہوں. میری جو پیدائش ہے وہ بھی راولپنڈی سے ہے، اور میں نے جو صحافت کا جو آغاز کیا وہ 2007 سے ایک قومی اخبار سے شروع کیا. رپورٹنگ پہلے انٹرنی رپورٹر کے طور پہ کام کیا، اور اس کے بعد باقاعدہ رپورٹنگ شروع کی. اور جو میری ایجوکیشن ہے وہ MSc میس کمیونیکیشن ہے، اور وہ بھی یہاں پہ HEC کی جو ملحقہ یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ میں نے کیا. دیکھیں جب میں نے آغاز کیا اس رپورٹنگ کا تو اس وقت چینلز بہت کم تھے. کچھ چینل تھے جو نئے اس وقت ذرا مشرف دور تھا جی. تو اس ٹائم کچھ چینل کو لائسنس انہوں نے دیے تھے، اور بڑی تیزی کے ساتھ ایک الیکٹرانک میڈیا کا ایک پیک ٹائم تھا. بالکل. لوگ جو پرنٹ میڈیا میں کام کرنے والے جو لوگ تھے وہ سب الیکٹرانک کی طرف جا رہے تھے. تو بہرحال میں نے اس اخبار میں کام تقریباً 2007 سے 2012 میں کیا، اور اس دوران مختلف جو بیٹس تھی، خاص طور پر اسلام آباد میں جب میں نے رپورٹنگ کی تو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سٹی جو بیٹ تھی وہ مجھے دی گئی تھی. اور اس دوران جب رپورٹنگ کے دوران جو خبر ہمارے پاس آتی تھی وہ موبائل پہ نہیں آتی تھی یا واٹس ایپ کے ذریعے نہیں آتی تھی. ہمیں خود جانا پڑتا تھا اداروں کے پاس، وہاں کے جو ہمارے جو سورسز تھے یا وہاں پہ جو میڈیا ڈپارٹمنٹ کے جو PRO تھے ان کے ساتھ بات چیت کر کے وہ ہمیں انفارمیشن دیتے تھے. اس انفارمیشن کو ہم دفتر میں بیٹھ کر ہم لکھتے تھے. اس میں ٹائپنگ کا بھی ابھی کام شروع نہیں ہوا تھا. ہم پین سے لکھ کر پیج پر لکھ کر تو ہم جو ڈیسک پہ وہ بھیجا کرتے تھے. صحیح ہے. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ ظاہر ہے کہ اب تو چونکہ ہم جب اس فیلڈ میں آئے ہیں تو ہمیں بہت ساری سہولیات ابھی میسر ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے ینگ جرنلسٹ ہیں. جی کہ اب تو ہر چیز جو ہے نا وہ ایک کلک کے اوپر آگی ہوئی ہے، اور انفارمیشن تک رسائی بھی بڑی آسان ہوگی ہوئی ہے. لیکن پھر بھی خبر کی تہہ تک جانا اور نئی سے نئی خبریں تلاش کرنا بہرحال ایک جاب تو ہے. جی. اچھا، یہ جو ینگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہے، اس کے قیام کا کیا بنیادی مقصد ہے، اور یہ نوجوانوں میں جو ہے وہ دیکھیے جب میں اس فیلڈ میں آیا، رپورٹنگ میں آیا، تو مجھے بھی بہت سے مسائل کا سامنا تھا. برحال کچھ سینئر جو تھے وہ ہمیں ٹریننگ دیتے تھے، ہمیں سکھاتے تھے کہ خبر کیسے بنانی ہے، اس کا جو انٹرو ہے یا اس کی جو تفصیل ہے وہ کیسے شامل کرنی ہے، سرخی کون سی نکالنی ہے. سرخیاں ہوتی تھی، ذیلی سرخیاں ہوتی تھی، مطلب یہ ہم نکال کر پھر ہم جو ڈیسک جو متعلقہ ڈیسک ہوتا تھا اس کو ہم جو سب ایڈیٹرز ہیں اس کے حوالے ہم کرتے تھے. پھر وہ اپنے طریقے سے ایک سرخی نکالتا تھا، اور پھر وہ پیج میکنگ یا پروف ریٹنگ کے بعد پیج میکر کے پاس جاتی تھی. پھر ایک کاپی تیار ہوتی تھی، جو ابھی بھی یہ سلسلہ اخبارات کا یہ سلسلہ جاری ہے. کاپی تیار ہونے کے بعد وہ پھر پرنٹنگ کے لیے بھیجتے تھے. تو اس میں ہمیں جب رپورٹنگ جب شروع کی تو ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا یہ رہا کہ جو مختلف جو لوگ تھے اداروں کے اندر وہ ہمیں کام کرنے سے روکتے تھے کہ آپ نے یہ خبر نہیں کرنی، اس بیٹ میں نہیں جانا، اگر یہ بیٹ لینی ہے تو اس میں یہ خبر نہیں دینی. مطلب ہم اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں کر سکتے تھے. لیکن اب تو ایک موبائل کا دور ہے تو ہر بندہ اپنی مرضی سے اپنے سوشل میڈیا کو استعمال کر بھی خبر دے سکتا ہے. لیکن اس وقت ہم اپنی مرضی کے مطابق کام نہیں کر سکتے تھے. جو خبر دینی ہوتی تھی وہ اتھینٹک جو سورسز تھے
اسی کے مطابق دینی ہوتی تھی اور بیلنس رکھنا ہوتا تھا. ابھی تو بیلنس کم ہی رکھا جاتا ہے کہ ون سائڈ اسٹوری چلائی جاتی ہے. اسی وجہ سے یہ جو پیکا جو پیکا ایکٹ اسی وجہ سے سامنے آیا کہ ون سائڈ اسٹوری کا خاتمہ کرنے کے لیے اور خاص طور پر فیک نیوز یا ڈس انفارمیشن پھیلانے والوں کے خلاف یہ ایکٹ بنایا گیا تھا. صحیح ہے. تو یوسف خان صاحب، آج کے دور میں جو ایک نوجوان صحافی ہے، آپ کے خیال میں اس کو کامیاب ہونے کے لیے کن صلاحیتوں کی اور کن اقدار کی ضرورت جو ہے؟ دیکھیں، آپ خاص طور پر میرے جو پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں جو یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد فیلڈ میں آتے ہیں، پریکٹیکلی کام شروع کرتے ہیں، تو انہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم ڈگری تو لے لیتے ہیں لیکن انہیں خبر بنانا نہیں آتی، انہیں ٹکرز بنانے نہیں آتے کہ ہم نے ٹکرز کیسے بنانے ہیں، ہم جہاں جس ایونٹ کو کور کرنے جا رہے ہیں اس میں ہماری جو باڈی لینگویج وہ کیسی ہونی چاہیے، ہم نے کس سے ملاقات کرنی ہے اس ایونٹ میں، اور ہاں کنسرن بندہ کون سا ہے. بہت سے لوگ جب آتے ہیں نہیں تو وہ مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں کہ ہم نے فیلڈ جوائن کی ہے تو ہمیں بتائیں کہ ہم یہ ایونٹ کور کرنے جا رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے کریں. تو نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ جب آپ آئے فیلڈ میں آئیں تو اس کی آپ تحقیق بھی کریں، اس کو ریسرچ بھی کریں کہ آپ نے ذرا اب تو ایک چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، تو یہ بہت آسانیاں ہو چکی ہیں نوجوانوں کے لیے. تو لیکن جو ذہنی صلاحیتیں ہیں اس کا استعمال ضروری ہے. آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ آگے بھی نکل سکیں گے. صحیح آپ نے ذکر کیا ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا اور جو مصنوعی ذہانت ہے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس نے صحافت کو بڑی سپیڈ کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ متاثر کیا ہے. لیکن آپ کے خیال میں یہ چیلنجز زیادہ ہیں اس کے یا مواقع زیادہ بہتر مل گئے ہیں اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال میں لے کے آئیں تو؟ اگر اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کریں تو اس میں بہت سے مواقع بھی ہیں، لیکن چیلنجز اس لیے ہیں کہ اس کے فیوچر کا نہیں پتا. فیوچر وہی ہے جو آپ کے دماغ میں ہوگا، آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ جو مین پاور میں ہیں. کیونکہ یہ جو ڈیجیٹل جو چیزیں ہیں اگر آپ انٹرنیٹ کی ایکسیس نہ ہو تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ذہنی طور پر تیار رہیں کہ آپ نے کیا لکھنا ہے اور عوام تک یا جو ہمارے جو سامعین ہیں یا ناظرین ہیں یا جو قارئین ہیں ان تک ہمیں کیا پہنچانا ہے. تو اس لیے یہ تب تک آپ کے پاس اے آئی یا ڈیجیٹل جو جرنلزم تب تک ہے جب تک آپ کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے. صحیح ہے. سامعین محترم، پروگرام گیسٹ لاؤنج اب سماعت فرما رہے ہیں رفاع FM 102.2 پہ. یہ پروگرام ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ بھی دیکھا جا سکے گا، ہمارا یوٹیوب چینل کے اوپر، ہمارے فیس بک کے اوپر، اور ہماری جو دیگر چینلز ہیں سوشل میڈیا کے اس پہ آپ یہ دیکھ بھی سکیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب یوسف خان صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں ینگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے. اچھا یوسف صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ذکر کیا فیک نیوز جو ہیں یا پروپیگنڈا ہے اور اسی طرح کے جو معلومات کا جو ایک بڑا ایک بمبارڈمنٹ آتی ہے، تو اس کو بیلنس کرنا ایک ذمہ دار صحافی کی حیثیت سے جو نا وہ یا اپنی غیر جانبداری کو کیسے بندہ برقرار رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں، ذمہ دار صحافی وہی ہے جو بیلنس رکھے ہے. اگر آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے، کوئی انفارمیشن آتی ہے، آپ نے اس کو بیلنس رکھنا ہے. بیلنس کیسے رکھنا ہے کہ اگر آپ کے کسی سورس نے آپ کو کوئی معلومات دی ہیں تو جس کے خلاف یا جس ادارے کے خلاف یا جس شخص کے خلاف آپ کے پاس معلومات پہنچی ہیں اس سے رابطہ کریں، اس کا موقف لیں. اگر تو وہ اس کی تصدیق کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ایسا واقعہ ہوا ہے یا ایسی معلومات درست ہیں، تو پھر آپ اس کو ایک بیلنس کر کے اس کو چلائیں. اگر وہ ڈینائی کرتے ہیں تو آپ کا یہ رائٹ نہیں بنتا کہ آپ ایک غلط انفارمیشن یا فیک نیوز عوام تک پہنچائیں. یوسف صاحب، یہ صحافیوں کی جو پیشہ ورانہ تربیت ہے یا ان کا تحفظ ہے، ان کے فلاح و بہبود ہے، اس حوالے سے ینگ جرنل ایسوسی ایشن ان کا کیا رول ہے؟ دیکھیے، اس میں ہم نے جو ینگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہے اس کا قیام 2015 میں لایا گیا تھا، جس میں ہم نے مختلف جو چینلز تھے، اخبارات تھے اور مختلف جو ڈیجیٹل جو پلیٹ فارم سے ان لوگوں کا ہم نے جو رکھا ہے یہاں پہ اور ان کی ممبرشپ کی، اور اس کے بعد ہم نے کیبنٹ بنائی. کیبنٹ میں بھی ہم نے وہی لوگ رکھے جو ورکنگ ہے یا پروفیشنل ہیں. تو اس میں ہماری جو کیبنٹ کا جو کردار وہ یہ ہے کہ جو یونیورسٹی سے نکل کر جو نئے آنے والے لوگ ہیں فیلڈ کے اندر جو آتے ہیں ان کے لیے ایک ہم سیشن رکھتے ہیں، سیمینارز ہیں، ورکشاپس ہیں، مختلف جو جامعات ہیں یا مختلف جو ادارے ہیں ان کے اشتراک سے ہم ایک سیشن رکھتے ہیں جس میں ان کو تربیت دی جاتی ہے کہ آپ جب فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے. ایک ذمہ دار صحافی کی حیثیت سے آپ کی نظر میں
صحافت کا جو بنیادی مقصد ہے کیا وہ صرف خبر دینے کی حد تک ہے یا کہ معاشرے میں کوئی مثبت تبدیلی لانا بھی ایک پرپز ہو سکتا ہے؟ نہیں، اصل خبر کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں تبدیلی لانا. اگر آپ اپنے معاشرے کے لیے، اس کی بہتری کے لیے اگر آپ اپنا جو شعبہ ہے صحافت کا اس کو نہیں استعمال کریں گے تو میرے خیال سے صحافت وہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. کہ آپ ضروری یہی ہے کہ آپ معاشرے کی بہتری کے لیے وہاں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اپنے اس پلیٹ فارم کا استعمال کریں تاکہ معاشرے میں بھی بہتری آئے اور آپ کا جو ایک پیشہ ور جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی آپ بہتر طریقے سے نبھا سکیں. یوسف خان صاحب، ہمارا جو رفا ایف ایم 102.2 ہے یہ رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کے انڈر کام کرتا ہے. یہاں پہ جو رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا ایک حصہ ہے. تو ہمارے جو سامعین ہیں یا خصوصاً وہ جو نوجوان صحافی ہیں جو اپنی تعلیم میڈیا میں یہاں پہ حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں آپ ہمارے چینل کی وساطت سے؟ اچھا، اس کے لیے جو نوجوان آنے والے ہیں ان کے لیے یہ کہ آپ ڈگری مکمل کریں لیکن فیلڈ میں آنے سے پہلے آپ جو اس کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں خبر بنانے کے یا اس کو نکھارنے کے، اس کو بیلنس کیسے رکھنا ہے، اس میں اختصار کیسے رکھنا ہے اور لوگوں تک جو آپ نے معلومات پہنچانی ہے اس کو مصدقہ کیسے بنانا ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے تو آپ اپنی جو تحریر ہے اس کو درست کریں کہ آپ کی جو اردو ہے یا انگلش ہے آپ میں اس جو جرنلسٹک جو لینگویج ہوتی ہے اس میں عبور ہونا چاہیے آپ کو. اس کے لیے اردو کے لیے یا انگلش کے لیے میری یہی آپ کو ایک تجویز ہے اور ایک مشورہ ہے کہ جب آپ فیلڈ میں آنا چاہیں تو آپ اخبارات ہے، خاص طور پر اخبارات کا جو ایڈیٹوریل ہے وہ ایک پورے دن کا نچوڑ ہوتا ہے ایڈیٹوریل. اس ایڈیٹوریل کو آپ لازمی پڑھیں. اس میں آپ کی اردو انگلش دونوں جو جرنلسٹک لینگویج ہے وہ بہتر ہوگی اور آپ کے اندر ایک معلومات کا ذخیرہ بھی سامنے آئے گا. اخبارات کا ذکر کیا یوسف خان صاحب آپ نے. ہمارے ایک ساتھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت کرے، فوت ہو گئے ہیں، اصل خان عسکری صاحب. وہ مجھے لاسٹ ٹائم انہوں نے شیئر کیا تھا کہ ہمارے ہاں سب سے جو پاپولر اخبار تھا ہمارے دور کا اس کی جو پرنٹنگ ہے وہ بھی چند ہزار تک رہ گئی اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ بھی وہ کاپیز ہیں جو اعزازی طور پہ مختلف دفتر میں دی جاتی ہے. تو مستقبل کیا نظر آتا ہے پرنٹ ابھی بھی بہت سے اخبارات ایسے ہیں جن کے بڑے اخبارات ہیں جو نیشنل انٹرنیشنل اخبارات ہیں ان کے پیجز بھی کم ہو چکے ہیں اور ان کی سرکولیشن جو تھی وہ بھی کم ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قارئین ہیں یا جو پڑھنے والے ہیں ان کی تعداد میں بھی کمی آ چکی ہے. اس کی وجہ جو بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو تمام جو اخبارات ہیں انہوں نے ای پیپر شروع کر دیا ہے اور ایک ای پیپر کے ساتھ ساتھ جو ڈیجیٹل جرنلزم جو سامنے آ چکی ہے، تمام جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہیں ان میں وہ جو خبر وہ اخبار میں پڑھتے تھے وہ انہیں وہاں پہ نظر آ جاتی ہے. تو اس لیے اس پیپر لیس کا بھی ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے. سوشل میڈیا ہر بندے کی اب اپروچ میں ہے، بچوں سے لے کے بڑوں تک آپ کو نظر آتا ہے. میرا نہیں خیال کہ آج کے دور میں کوئی بندہ جو نا وہ اپنے آپ کو اس سے الگ رکھ پاتا ہے. تو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں تاکہ وہ جو ہم کوئی چیز دیکھی اور بغیر تحقیق کے آگے شیئر کر دی، پتہ نہیں کہ اس کے وہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے، یا اس سے معاشرے میں ہم کوئی پازیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں یا کسی نیگیٹیوٹی کا باعث بن رہی ہے. دیکھیے، سوشل میڈیا ایک اس وقت ایک حساس پلیٹ فارم بن چکا ہے کہ اس کے استعمال میں بہت احتیاط ضروری ہے. کہ جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے وہ خاص طور پر انہی کے خلاف کارروائی کرتی ہے جو غلط انفارمیشن، پروپیگنڈا یا فیک نیوز دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اور یہ وہ نیوز ہوتی ہے، وہ معلومات ہوتی ہے جس کی کوئی تصدیق نہیں کی جاتی اور جو آپ کے پاس آپ کے کسی پیجز پہ آتی ہیں وہ آپ بغیر تصدیق کیے اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں یا کاپی پیسٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور جو جن تک یہ معلومات پہنچتی ہے ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور یہ پورے معاشرے کے لیے نقصان ہے. رفا ایف ایم 102.2 کے جو سامعین ہیں، آپ کا بھی آنا جانا یہاں پہ ہوتا رہے، ان کے لیے کوئی کچھ رفا ایف ایم کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ جی بالکل. رفا ایف ایم جو اسٹیشن 102.2 ہیں ان کے جو یہاں کے جو سامعین ہیں ان کے لیے یہی میرا پیغام ہے کہ اگر آپ کسی بھی میڈیم اس کو جوائن کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ وہی تیاری کریں. جیسے ڈیجیٹل میڈیا ہے تو آپ ڈگری کے ساتھ ساتھ اپنے کوئی پیجز ایسے بنائیں، اپنے ویلاگز کریں، اپنے بلاگز لکھیں
تاکہ آپ جب اس فیلڈ میں آئیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل سامنے نہ آئے. اور اسی طرح جو اگر اخبارات کو جوائن کرنے والے ہیں، وہ جو میں نے پہلے بتایا کہ ایڈیٹوریل اور جس فیلڈ میں جس بیٹ میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں ان کی جو خبریں ہیں وہ لازمی پڑھا کریں، چاہے وہ کامرس کی ہیں، چاہے وہ کرائم کی ہیں یا سٹی پیج کے حوالے سے ہیں، تو وہ خبریں لازمی پڑھیں تاکہ آپ جب فیلڈ میں نکلیں تو آپ کو ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. بہت بہت شکریہ یوسف خان صاحب کہ آپ تشریف لائے ہمارے جی، آپ اسٹوڈیو کا میں، بھی شکریہ. اور بڑی اہم معلومات ہمارے سامعین کے لیے بھی ہمیں ملی، ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا. سامعین محترم، پروگرام گیسٹ لاؤنج آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ. آج ہمارے ساتھ موجود رہے جناب یوسف خان صاحب، جو پریزیڈنٹ ہیں ینگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے. جرنلسٹ کے حوالے سے، ینگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے حوالے سے ایک ذمہ دار صحافت، ایک غیر جانبدار صحافت کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.